السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آئیڈیا کروڑوں کا سیزن 2. پاکستان کے اندر قریباً 4.5 کروڑ 4.5 ملین لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور قریباً 3 کروڑ سے زیادہ فیس بک اکاؤنٹس ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی ینگ اسپائرنگ انٹرپرینور ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی آڈینس تک نہیں پہنچ سکتے, سوشل میڈیا ایک بڑا زبردست ذریعہ ہے اپنی آڈینس تک اپنی بات پہنچانے کا. آج کا شو شروع کرتے ہیں اور اپنے پینل سے ملتے ہیں. آج ہماری پہلی کرسی پہ یہاں بیٹھے ہیں عبد الرحمان طلعت, بلو ایسٹ کے سی ای او ہیں, اورینٹ گروپ سے ان کا تعلق ہے. اور ہمارے شو میں آج پہلی بار شہریار علی شامل ہوئے ہیں جو ڈائریکٹر ہیں ٹریٹ کے اور انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, اور یو شوڈ نو دس کہ وہ قریب اس وقت 12 اسٹارٹ اپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ویلکم ٹو دی شو اینڈ آئی ہوپ یو ول انجوائے یور سیلف. تھینک یو ویری مچ. اگین بیک فرام انگلینڈ اینڈ ٹو بی پارٹ آف دا شو. اور اب ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ہم رابیل کو پرماننٹلی پاکستانی بنا لیں, اور سرمایہ کار کے فاؤنڈر بھی ہیں, بڑے ولنگ ہیں. He's a good friend. Rabil, thank you very much once again for being on the show and I welcome you. Thank you for having me. آج I'm unfortunately missing out on my business advisor جو ہمارے دوست ہیں, ہمارا بیک بون ہے شو کا, عمر سیف صاحب. وہ اپنی کچھ کمٹمنٹس کی وجہ سے he's not in the city, لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پلیز پرسو کریں اور ہمارا ریکارڈ کریں میرے بغیر. So let's start the show formally. پہلی کمپنی جو ہماری ہے اس کا نام ہے جرنل پوسٹ. خبر دے رہے ہیں, نیوز دے رہے ہیں, وہ آن لائن میڈیم کے ذریعے نیوز دے رہے ہیں, بڑی اسپائسی انٹرسٹنگ نیوز دے رہے ہیں, اور ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. جب ان کو میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی تو بہت یوزر بیس بڑی ہے. وہ یوزر بیس کیسے اتنی بڑی کی, یہ کیا گیم ڈال رہے ہیں, اس کی کہانی ہم دیکھیں گے. پہلے ان کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں سٹوری دکھاتا ہوں, اس کے بعد اسٹارٹ اپ کو بلاتے ہیں اور پچ کرواتے ہیں. آئی ٹی کی مہارت خبروں کے میدان میں کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتی ہے, اس کا منہ بولتا ثبوت حفظہ حق اور ان کے ساتھیوں کا ویب پورٹل ہے. ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ای کامرس اور آن لائن نیوز کے منفرد امتزاج کو انٹرنیشنل صارفین کے لیے پیش کر رہا ہے. جرنل پوسٹ ایک بہت ہی ہینڈی قسم کا فیوژن ہے آن لائن نیوز اور ای کامرس کے بٹوین. تو مطلب آپ نیوز ہی پڑھ سکتے ہیں اور آپ جو چاہیں خرید بھی سکتے ہیں. اس ویب پورٹل کا بنیادی ہدف بین الاقوامی صارفین ہیں جو دنیا بھر سے انٹرٹینمنٹ, ٹیکنالوجی, کاروبار, سیاست اور ثقافت کے بارے میں خبریں حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہماری جو سائٹ ہے اس پہ 2 ملین وزٹرز آئے ہیں صرف ایک مہینے میں جب سے ہم نے لانچ کیا ہے. ہم نے $400,000 ریونیو جنریٹ کیا, جب سے $40,000 ہم نے پروفٹ ارن کیا. پاکستانی اسٹارٹ اپ کا کم وقت میں اس پروجیکٹ کو کامیابی کی پہلی منزل پر پہنچانا قابل ستائش بھی ہے اور نئے اسٹارٹ اپس کے لیے رول ماڈل بھی. حفظہ اور ان کے ساتھی اب اس کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے بڑی سرمایہ کاری کی تلاش میں ہیں. All set to pitch? Yes. Investors and you, good luck. اوکے, السلام علیکم. وی آر جرنل پوسٹ. اب جرنل پوسٹ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ ایگزیکٹلی جب آپ یوزلی جاتے ہیں ایک نیوز سائٹ کے اوپر, آپ کیا چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ پالیٹکس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں, انٹرٹینمنٹ, اسپورٹس, ڈفرنٹ چیزیں. جرنل پوسٹ آپ کو وہی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے لیکن ایک ایڈڈ بینیفٹ کے ساتھ. تو یوزلی جب آپ ایک نیوز سائٹ پہ جاتے ہیں اور اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہا ہے کوئی آرٹیکل یا کوئی آئٹم جو ایک فیوریٹ سیلیبریٹی پہنی ہے, جیسے ڈیوڈ بیکم ایک جیکٹ پہنا ہوا ہے یا سیلینا گومیز کا کوئی ڈریس ہے, اور آپ کو وہ حاصل کرنا ہے, اب آپ وہ کس طریقے سے کریں گے؟ یوزلی آپ وہ امیج کو سیو کر لیں گے, ریورس سرچ کر لیں گے, کچھ نہ کچھ کر کے آپ پتہ کرنا چاہیں گے کہ اس کا برانڈ کیا ہے, پرائس کا ہے, کہاں سے لے کر جا سکتی ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائمس وہ نہیں چلتا. تو ہم نے کہا کہ ہم ویورز کے لیے یہ جو پرابلم ہے, یہ جو سارا مسئلہ ہے, یہ ختم کرتے ہیں ود اے ون کلک سولوشن. اب وہ کس طریقے سے؟ آپ جرنل پوسٹ کی سائٹ پہ جائیں, آپ آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, آپ کو کوئی چیز پسند آئی, امیج کے اندر ایک بٹن ہوگا سمپل سا ای کامرس کا, آپ وہ کلک کریں. آپ کو وہ صرف انفارمیشن نہیں دے گا ریگارڈنگ دا پروڈکٹ, بٹ ساتھ میں آپ کو آپشن بھی دے گا اس کو خریدنے کا, اور اس کے حساب سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ای کامرس اور آن لائن نیوز کو ایک ساتھ کیسے لے کر جا سکتے ہیں آگے. بیسکلی انویسٹمنٹ کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے $500,000, اور بیسکلی جی 5 کروڑ روپے, اور وہ بھی 10% اکویٹی کے اوپر. 5 کروڑ آپ سپینڈ کہاں پہ کریں؟ سب سے پہلے جو آن لائن جو ایشو ہے وہ امیجز کا ایشو ہوتا ہے. تو امیجز جو ہم ہیں وہ پرچیز کر رہے ہیں. اب ایک امیج جو ہم اپنے آرٹیکل میں لگاتے ہیں اس کی کاسٹ $15 ہے, اور وہ $15 ایک آرٹیکل میں یوزلی ہم 10 امیجز یوز کرتے ہیں جس کی کاسٹ $150 ہے. تو وہ
اس کاسٹ میں ہم نے اپنی یہ انویسٹمنٹ ڈالی ہے کہ $500,000 ہم پورا ایک رن وے چلا سکتے ہیں اور امپلائیز اپنے بڑھا سکتے ہیں، جس سے ہم 10 ملین کی ٹریفک آڈینس جنریٹ کریں گے، جو ہمیں پورے ایئر کا ریونیو جو ٹرن کرے گا وہ $4.8 ملین کا پروفٹ ہوگا. ایک مہینے کے اندر اتنی بڑی یوزر بیس کیسے؟ کیونکہ آپ نے کہا آپ نے ایک مہینے پہلے 7 منتھ سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے. فیس بک کے اوپر ہم نے 6 ملین فالوئنگ کر لی. ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس بنا لی. ہم نے اپنے لوگوں کو جو سارے ہیں ان کو ہم نے وہ دے اسٹارٹ کمنگ ٹو آور پیجز، ٹھیک ہے، وڈ پوسٹ پکچرز اور ویڈیوز ریگارڈنگ یو نو ڈفرنٹ ایسپیکٹس اور واٹ ناٹ. اور اس سے ان کی ایک بلڈ ہونے لگا، ایک ہائپ بلڈ لگنے لگی. ہم کہہ رہے تھے جرنل پوسٹ از کمنگ سون، جرنل پوسٹ از کمنگ سون. تو اس سے بھی کافی لوگوں کے اندر ایک ہائپ تھی کہ کیا آ رہا ہے، کیا چیز ہے ایگزیکٹلی. تو جب ہم نے مارکیٹ میں تھا، پاکستان کی مارکیٹ میں تھا یا نہیں، ہماری جو ساری جو آڈینس ہے اور ٹارگیٹ آڈینس وہ انٹرنیشنل ہے. سو ہمارے سے وہ اراؤنڈ 60% US کی اور اراؤنڈ 30% UK کی اور 10% باقی جو ڈفرنٹ کنٹریز کی ہے. مارکیٹنگ ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں اپنی. کیسے آپ یوزرز کیسے اپنی سائٹ پہ لے کے آتے ہیں؟ ہمارے فیس بک ایڈس، جی فیس بک کے اوپر آرٹیکل لگتا ہے، اگر وہ اس کو بہت انگیجنگ ہو رہا ہوتا ہے، سیلز اس کے اوپر زیادہ ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر ایڈز لگا دیتے ہیں. اوپن آپ کر دو تو وہ اتنا اچھا کتنا اسپینڈ کیا ابھی آپ نے ایک مہینے میں اپنی ایڈورٹائزنگ؟ ایک مہینے پہ فیس بک کے اوپر ہم لوگوں نے اپروکسیمیٹلی $200,000 کر چکے ہیں پورے پیجز بلڈ کرنے میں. 2 کروڑ روپے اسپینڈ کر دیے میں. ہاں نا ابھی جو 2 کروڑ آپ نے اسپینڈ کیا ہے وہ کس پہ کیا اور کتنی دیر میں؟ تو وہ فیس بک پہ کیا اور وہ ہم نے 8 to 9 months میں ہم نے پورے کیا. مجھے تو ان کی فگرز پہ کوشچن مارک ہے. مجھے لگ رہا ہے ہمارے انویسٹرز کچھ ڈسکشنز کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور میں ان سے پوچھوں یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے اور ہم یہیں سے بات شروع کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے اس میں واٹ از ہیپننگ؟ آپ لوگ بڑی آپس میں بات شات کر رہے ہو بڑا. اصل میں اس کا انڈر لائن ریزن یہ ہے کہ ان کے نمبرز بڑے امپریسو ہیں ماشاء اللہ. تو وہ ہم ایک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک امپریسو ہونا اچھا ہوتا ہے، ان کے کچھ زیادہ امپریسو ہے. دو مین بکیٹس آف کوشچنز ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کتنا خرچ کیا ہے ٹو گیٹ دیٹ $40,000 آف ریونیو یا جو بھی آپ نے وہ 58,000 پروفٹ کا وہ کہہ رہے ہیں. ای کامرس ہمیں ایک ایڈوانٹیج لا کے دیتا ہے کہ ہم اس کی پروفٹ جو ریشو ہے وہ 100 ٹائمز اور اس کو بہتر کر سکیں. یہ ہمیں ایک چیز ہم بیچ میں ہمیں ایک ہے جو ہم سالو کر. یار مسئلہ یہ آپ نے جواب دیا ہے پر وہ پھر بھی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ لائک واٹس دی ایکچوئل آنسر ٹو دیٹ کوسچن کہ آپ نے وہ یوز کس طرح کتنا آپ نے اسپینڈ کیا اور پھر اس سے کس طرح آپ نے ریونیو. جو میجر جنک ہے وہ ہالی ووڈ جرنل پہ انویسٹ ہوا ہے اینڈ دین پھر اس کے بعد میک اپ جرنل کے اوپر ہوا ہے. اسی طرح سب چیزیں ویری کرتی ہیں. کسی ویڈیو کے اوپر رزلٹ بہت برا جا رہا ہوتا ہے، کسی پہ بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے. جس کے اوپر بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم زیادہ انویسٹ کر دیتے ہیں. اب اگر ہمیں آج یہاں سے انویسٹمنٹ نہیں ملتی تو ہم لوگوں نے ایک چیز سارٹ آؤٹ کی ہے کہ $100,000 ہم لوگ اور انجیکٹ کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر. یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں؟ سر اب جو 30 لاکھ ہے وہ میرے ایک فرینڈ مجھے دے رہا ہے کہ فار 3 اس کے اوپر لون کے اوپر دے رہا ہے. بہت اچھے فرینڈ ہیں. ہاں بڑے اچھے فرینڈ ہیں، وہ ہمیں بھی ملا ہے. دوسرا وہ جو کوشچن تھا یہ کہ آپ بتائیں کہ یہ 5 کروڑ جو ہے آپ وہ کس طرح سیگمنٹس میں سپلٹ کریں گے؟ $3,000 ہمیں چاہیے ہوگا فار فیس بک ایڈورٹائزمنٹ، $300,000 اینڈ $100,000 ہم اس میں اپنی ٹریولنگ کے اوپر کریں گے. آفس سیٹ اپ اپنا وہاں پہ کریں گے USA یا UK. اور باقی ہم $100,000 ہم اپنی پورے ایئر کا امپلائیز کی سیلریز، فاؤنڈرز کی سیلریز سب کچھ اس میں کریں گے. نہیں وائی آر یو ریزنگ لائک ایڈیشنل کیپٹل؟ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایک وہ نہیں سر جو ابھی دیکھیں گے ہم نے $65,000 کیا ہے نا. اب مطلب ہے کہ ہماری فرسٹ ہماری آ رہا ہے پروفٹ آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے اس کو ہم بڑی اسمارٹلی پلے کریں گے. پروفٹ کس طرح آ رہا ہے؟ یہ تو آپ نے اتنا تو آپ
आपने इससे ज़्यादा आपने एक्सपेंस कर दिया. So how is this? How are you considering this as a profit? मंथ का तो प्रॉफिट हुआ ना हमें सिर्फ. But overall अगर आप annually देखें तो how much are you losing? Overall, लेकिन सर अभी हम उसमें इतना ज्यादा नहीं जा रहे, हम इसे एज एन प्रॉफिट But that's कंसीडर very कर रहे हैं. important. वो तो जाना पड़ेगा आपको. End में जाके हार्ट अटैक इन्वेस्टर्स को दे देंगे आप. But so what is? नहीं सर, अभी इन्वेस्टमेंट रेज नहीं हुई सर. नहीं, that's fine. But आपकी अगर ईयर के फाइनेंशियल्स देखें तो आपका अभी नेट लॉस क्या आ रहा है? One and number two, what is the revenue you looking at? सर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग 10 मिलियन की ट्रैफिक ड्राइव करेंगे नेक्स्ट 11 मंथ्स में मंथली. 10 मिलियन एंड विच में 100 मिलियन ट्रैफिक जो हम पूरे ईयर में करेंगे और उसके बेस के ऊपर हम $4.8 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट करेंगे. अगर इसी एवरेज से 0.01% से ही अगर कन्वर्जन होता है, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स में नहीं इतना अच्छा होगा, कुछ में बहुत ही अच्छा होगा. तो अगर हम एक भी किसी बड़ी प्रोडक्ट को अगर सेल कर दें तो हमारी एवरेज सारी बिल्कुल हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है. मतलब हमने अगर एक महीने के अंदर 2.1 साइट विजिट्स जो 2.1 मिलियन हमारी थी, उससे ही हमने अगर इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, इवन इफ वी कीप दैट एज लाइक द बेसिक कि यही हमारी रहेगी सारी मतलब पूरे साल तक, तब भी हम लोग लाइक अराउंड 780 या 750,000 डॉलर्स कमा रहे हैं. अगर हमारा लिटरली 2.1 मिलियन ग्रोथ रहा, लाइक मंथली रहा, बिल्कुल भी नहीं होता, ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो, तब भी हमारा एक साल के अंदर 780 या 750 मिलियन $1,000 बन रहे हैं. बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट. एज यू कैन सी दिस इज अ ग्रेट पिच. आप देखते रहें शो को. वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. स्टार्टअप सीम्स एक्चुअली टू गुड टू बी ट्रू. इस तरह की फीलिंग आ रही है, और अगर आप लोगों ने वाकई ऐसे किए तो इट्स रियली अप्रिशिएटेबल. वेलकम बैक टू सीजन 2 ऑफ आइडिया करोड़ों का. आपके पास कोई सवाल था वो आप कर लें, फिर हम जवाब लेते हैं. इस साल के अंदर आप जो कह रहे हो अगर 100,000 और भी आप ऐड करोगे तो तकरीबन $3.5 लाख आप खर्च कर चुके हो इसके ऊपर. उसके अगेंस्ट आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना है? रेवेन्यू $400,000. वो GMV है आपका, वो आपका रेवेन्यू, वो मतलब आपका जो कमीशन आया वो उसमें से कितना आया? $65,000. 65,000. और आपने टोटल यानी आपका नेट 250,000. हाँ तकरीबन 2.5 से 3 लाख आपका लॉस हुआ है अभी इस साल का. डॉलर. जी स्टार्ट करते हैं. हम कोई काउंटर ऑफर्स लेंगे या हम रिजेक्शंस करने लगे हैं, हम क्या कर रहे ठीक हैं? है. माय प्रपोजल इज अभी या तो हो सकता है कि छोटे अमाउंट से आप करें, कोई 40-50 लाख की आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें. 40-50 लाख की ऑफर आप कह रहे हैं हाँ जी, एट नेगोशिएबल इक्विटी. हाँ जी, कि मतलब टू स्टार्ट ऑफ विद. और दूसरा ये कि आई कैन आल्सो ओपन इट अप टू लाइक फेलो मे बी आप क्लब करना चाहें. शरियार. I think they have a great product, but I feel their customer acquisition is way too high. I would like to see कि 6 months down the lane इनका क्या trend क्या है, because like We'll said 30 days or 60 days is too little to understand the कि company किस direction में जा रही है. ठीक है. So not at the moment. Not at the moment. आप नहीं करेंगे? नहीं अभी नहीं. नंबर्स आपके बहुत अच्छे हैं. द स्टार्टअप सीम्स एक्चुअली टू गुड टू बी ट्रू. इस तरह की फीलिंग आ रही है, और अगर आप लोगों ने वाकई ऐसे किए तो इट्स रियली अप्रिशिएटेबल. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत छोटा है, विंडो बहुत छोटी है. हाउ डू वी नो इट्स नॉट अ फ्लूक? If I would have to invest, I would actually wait and see at least a year कि आप कैसा परफॉर्म करते. तो अभी आप नहीं करेंगे? नहीं. काउंटर आपका रबील के साथ अब रह गया है. शरियार और अब्दुल रहमान तो आउट है. कोई इनसे कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं आप तो कर लें. कितने परसेंट की इक्विटी पे बात कर रहे हैं? यार सर्टनली नॉट 1% जो कि आपने पिच किया था कि 5 करोड़ के अगेंस्ट 10% 50 लाख No. वो तो मैं आपको सेफली बता सकता हूँ. पर मैं व्हाट आई रियली वांट टू एक्सप्लोर इज कि आपको जो असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि आई थिंक 5 करोड़ अभी इसमें फॉरेन से डालना विदाउट रियली एस्टैब्लिशिंग, वो आई वुडंट रेकमेंड एनीवेज. आई थिंक जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने कंपनी को एक को एस्टैब्लिश करना है, उसके अंदर अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, वी कैन स्टार्ट आवर एसोसिएशन दैट वे. काउंटर ऑफर है आपकी तो बताएं. जी सर, हमने सोचा है कि बेसिकली हम लोग अगर 2.5 की इक्विटी के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस कर सकें थोड़ा सा और 2.5% पे आप इनको बोर्ड मेंबर की ऑफर कर रहे हैं. 2.5% पे ले जी. in exchange for my time.
जी I can, the only thing I can do is I can accept. Done? Very happy. ले जी बहुत बात कंपनी को पैसे चाहिए होंगे तो इनके पास आए। Fantastic. बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच पाकिस्तान के सुपर हीरोज वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर कोई सोशल और इकोनॉमिक चेंज क्रिएट किया है। ये वो लोग हैं जिनको हम यहाँ लाते हैं, उनकी कहानी आपको दिखाते हैं ताकि आप जो यंग लोग हमें देख रहे हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हमें देख रहे हैं, वो उनसे इंस्पिरेशन ले सकें। आज मैं आपको ज़मीन की कहानी सुनवाऊंगा, ज़मीन के ही एक फाउंडर से। लेकिन पहले हम उनकी कहानी देखते हैं, उसके बाद मैं इमरान को इनवाइट करता हूं एंड लेट्स टॉक टू हिम। आए जी कहानी देखते हैं इनकी। जब नजर मकसद के हदफ पर हो तो कामयाबी खुद कदमों के निशान ढूंढती है। एक दिहाई काबिल 3 भाइयों ने मिलकर एक ऐसे मामले को आसान बनाने की कोशिश की जो हर खास व आम से मुताल्लिक है, यानी अपनी जमीन। लोग अपने घर वालों की बात कम करते हैं, प्रॉपर्टी की बात ज़्यादा करते हैं। हम लोग जहाँ बैठते रेस्टोरेंट्स में आगे पीछे प्रॉपर्टी की बात होती थी एंड बिकॉज वी वर इन द IT बैकग्राउंड सो वी सेड ओके लेट्स स्टार्ट अ पोर्टल हियर। हम 3 भाई हैं आज बिजनेस में और ऑल ऑफ अस आर इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग में आपको एक चीज़ सिखाते हैं कि प्रॉब्लम फिक्सिंग और प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए यू नीड टू बी अ वेरी गुड प्लानर। बेहतरीन प्लानिंग की बदौलत न सिर्फ ज़मीन.com पाकिस्तान में कामयाब हुई बल्कि अब इसकी गूंज मुल्क से बाहर भी फैल चुकी है। आज ज़मीन कहाँ खड़ी है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 1500 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं, 30 से ज़ायद शहरों में हैं, हमारे दफ्तर हैं बहुत सारे शहरों में। हमारे वेबसाइट पे 4 से 5 मिलियन के करीब हमारे विजिट्स आते हैं हर mहीने। हमारा UAE में भी एक्सपेंशन हुई हुई है, वहाँ पे हमारा बिजनेस बहुत वेरी वेल नोन ब्रांड द यूथ। बांग्लादेश में भी हमारा ब्रांड है, बिजनेस है वहाँ पे। जमीन की तरक्की की ये बिल्डिंग इतनी आसानी से तैयार नहीं हुई। इसकी बुनियादें 10 साल से जायद की मेहनत, हर मंजिल पर फोकस और बहुत सी कुर्बानियों के समर पर खड़ी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत आती हैं एंड यू वन फील्स कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक दैट बिग स्टेप कि आप सब नहीं कर सकते। आप एक इंसान हैं और आपकी लाइफ भी लिमिटेड है, आपका टाइम भी लिमिटेड है और आपको फोकस के साथ चलना है। एंड वी डिसाइडेड कि उस वक्त अगर हम 100 से ज़्यादा वेबसाइट पे काम कर रहे थे कि इस टाइम हमें कुछ चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। मैं ज़मीन पे बाद में बात करूंगा। व्हाट्स योर स्टोरी? श्योर, बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम और सबसे पहले नबील थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने का, इनवाइट करने का एंड फॉर द काइंड वर्ड्स। थैंक यू। मेरी पैदाइश पाकिस्तानी की है, मैं मुल्तान में पैदा हुआ था। फादर आर्मी में थे तो CMH की पैदाइश है मेरी। फादर की रिटायरमेंट जब हुई तो उसके बाद फैमिली इंग्लैंड मूव कर गई। आई वॉज अबाउट 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल की उम्र थी मेरी। A levels के बाद आई वॉज मैंने से थोड़ी की पढ़ाई शाई थोड़ी कर ली उन दिनों में, तो आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। वहाँ से इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की और एक वो कुछ था कि अपना भी कुछ करना है। तो उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट किया, मेरा एक भाई है जो मेरे से 11 महीने बड़ा है सिर्फ, ज़ीशान नाम है उनका। तो हम दोनों साथ ही थे, इंग्लैंड में भी साथ थे, यूनिवर्सिटी में वो इंपीरियल कॉलेज में था वहाँ पे। तो जब ग्रेजुएट किए तो बस ये अब आप नौकरी करेंगे, तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू कर दी एक फर्म में वहाँ पे। और ज़ीशान ने फिर वहाँ पे एक अपना स्टार्टअप शुरू किया। और स्टार्टअप का आइडिया था शुरू में हम दोनों ने मिल के शुरू किया। वो ये था कि हम अपने PC कंप्यूटर्स बनाएंगे और उसको ब्रांड करके बेचेंगे, eBay पे बेचेंगे, आगे पीछे बेचेंगे। तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई कि हमें होलसेलर्स नहीं मिलते थे कंप्यूटर्स के। तो उस वक्त फिर हमने जाके एक ट्रेड फेयर वहाँ पे लगते हैं जहाँ पे सारे लोग आते हैं, वहाँ से जाके उनका सारा डेटा जमा किया। डेटा एंट्री हमने कराची से कराई किसी दोस्त से। जब उसको लॉन्च किया तो द बिजनेस वॉज डूइंग रियली वेरी वेल फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। उसमें जितनी ग्रोथ आ रही थी तो 2 साल बाद देन आई लेफ्ट द फर्म आई वॉज विद। तो फिर और ज़्यादा सुनना पड़ा कि अभी आप ऐसा करो, थोड़ा और ठहर जाओ, ये क्या कर रहे हो, वहाँ पे बैठ के पार्टनर बनना 10 सालों में। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी टू बी ऑनेस्ट। और जब ये शुरू किया तो बिज़नेस चल पड़ा। तो अब शुरू से एक था कि पाकिस्तान वापस आना है।
तो वी केम बैक टू पाकिस्तान in 2005. अच्छा. यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे आके we took a small office. It was a small business. It was doing reasonably well. We set up a small team. लाहौर में MM आलम पे एक हमने 2 कमरों का ऑफिस लिया. उस 2 कमरों के ऑफिस से we started the whole thing and then फिर आइडिया आता था कि UK का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है. Great. I think फ्रांस में भी होना चाहिए एक. फ्रांस वाला भी कर लिया. तो करते हमारे 10 बिजनेसेस थे. और जो कुछ एक दो इंटरनेशनल बिजनेसेस they were doing really well. और उसमें से एक दिन आइडिया आया कि यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ऑनलाइन नहीं है प्लेटफॉर्म. That's where ज़मीन comes in. That's where ज़मीन came in. अच्छा. तो ज़मीन का आइडिया जो था उस पर बैठ के एक डिस्कशन हुई. पेपर पे कुछ नंबर्स लिखे, कितने कस्टमर्स होंगे, कितनी स्टेट एजेंसीज होंगी, क्या एडवर्टाइजिंग चार्जेस हो सकते हैं. So that's how the idea came about. We started ज़मीन. ज़मीन then started growing, अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि हुआ क्या कि यहाँ पे जितने भी स्टेट एजेंट्स थे वो कन्वेंशनल मीडियम पे जाते थे एडवर्टाइजिंग के लिए. वो लोकल सिटी तक उसकी लिमिट होती है. तो उसके अलावा फिर हुआ ये कि बाहर के शहरों के लोग और जो पाकिस्तानी बाहर थे उन्होंने प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू कर दिया. राइट. और एजेंट्स को बहुत फ़ायदा होना शुरू हो गया और फिर वो नेचुरली काफ़ी स्प्रेड किया. राइट. बट जहाँ पे हम थे, हम 10 चीज़ें चला रहे थे. 2 भाई और तीसरा भाई तब वो भी बाहर था. तो करते वी रियलाइज्ड और वो ज़मीन बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता. तो 2011 में आफ्टर 5 years ऑफ ज़मीन we realized कि यार अब एक काम करना पड़ेगा. What we did was we literally wrapped up some of the businesses. कुछ हमने बंद कर दिए, कुछ शेल्फ कर दिए और सारा फोकस ज़मीन पे लिया. और अल्हम्दुलिल्लाह there was a lot of adoption, really good adoption जो एजेंसीज की साइड से आ रही थी. तो अभी 95% of the agencies जितनी भी हमारे साथ काम करती हैं, हमारे साथ तकरीबन 12-13 हज़ार स्टेट एजेंसीज काम करती हैं पाकिस्तान में, from about 35 cities. जबरदस्त. This is fantastic story यार. Questions, comments? माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी स्टोरी है और मेरा ख्याल है कि ये वो बहुत उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने इस आजकल के एंटरप्रेन्योर को और यूथ को बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स आ रहे हैं. सही बात. सो इट्स अप्रिशिएटेबल एंड आई थिंक यू आर एन इंस्पिरेशन. Thank you so much. Thank you. एक्चुअली हमारा थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी भी है कि एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से हमने सरमायाकार शुरू किया और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू किया वाज बिकॉज ऑफ द सक्सेस स्टोरी दैट्स ज़मीन वाज. तो वो एक हमें भी कॉन्फिडेंस उससे मिला था कि जी पाकिस्तान से ऐसी स्टोरीज इमर्ज हो सकती हैं. बड़ी खुशी होती है देख के कि जी स्टार्टअप इन पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच गेटिंग टू अ लेवल वेयर इट्स वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स. एंड यू नो आई होप ऑल द यंग पीपल जो अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं दे रियलाइज दैट यू नो दिस हार्ड वर्क एंड दैट इज़ ऑल दैट इट टेक्स टू गेट टू अ सर्टेन लेवल. I congratulate you and you know it would be great to see more people like you. It's really inspiring for even you know for me, I'm sure for all the people who are watching this show. I wish you best of luck. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your time. फिर से बहुत शुक्रिया. It's an honor. Thank you. कि 9 राइडर एंड 9 मोटरसाइकिल्स वो दे रहे हैं और उसके बदले में मैं आपको जो है लाखों रेफ्रिजरेटर्स दे रहा हूँ. 17 और 20 में बड़ा फर्क है. वेलकम बैक टू सीजन 2 ऑफ आइडिया करोड़ों का. हमारी आज की जो आखिरी और सेकंड पिच है वो एक ऐसी कंपनी है विच कैन बी कॉल्ड एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर. जो भी चीज़ आपको चाहिए किसी मार्केट से मोर और लेस, ग्रोसरीज हों या और ऐसे आइटम्स हों, वो सब आपके घर तक पहुंच सकते हैं जस्ट यूजिंग दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. इस कंपनी की कहानी क्या है मैं आपको कहानी दिखाऊंगा, उसके बाद फाउंडर्स को बुलाएंगे, वो पिच करेंगे. इंटरनेट टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से मुख्तलिफ डिजिटल ऑनलाइन सर्विसेज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की जानिब गामजन हैं. अहमद सईद ने सारिफीन के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर ग्रॉसर के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाने का फैसला किया. हमें शुरू किए हुए इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं. हम ऑलमोस्ट पूरे लाहौर के अंदर डिलीवर कर रहे हैं सिवाय कुछ आउटस्कर्ट्स के अलावा. हमारे पास डेली तकरीबन 100+ ऑर्डर्स हैं और हम तकरीबन लाहौर के 6 बड़े ग्रोसरी रिटेलर के साथ पार्टनर कर चुके हैं. इस ऐप ने सारिफीन को दुकान, मार्केट और स्टोर किसी भी जगह जाने की बजाय घर बैठे इनकी पसंदीदा जगह से 90 मिनट के अंदर सैकड़ों किचन के साथ घरेलू और जाती इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी सिर्फ एक बटन की दूरी तक महदूद बना दी है.
جو ہمارا آئیڈیا بھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایگزسٹنگ گروسری ریٹیلرس کو ای کامرس انیبل کر رہے ہیں تاکہ آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے اپنے ہی قریبی گروسری ریٹیلر کی انوینٹری کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی پرائسز دیکھ سکتے ہیں, ان کے پاس انوینٹری کس ٹائم موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اور آرڈر بلڈ کر کے اس کو 90 منٹس کے اندر اندر ڈلیور کر سکتے ہیں. Investors, you please go on. گروسری ایک ایسی چیز ہے, گھر میں کچھ اور آئے نہ آئے گروسری لازمی آنی ہے, اور ہم نے یہ آئیڈیا بھی یہی ہے کہ ہم جو ایگزسٹنگ 14,000 گروسری اسٹور پاکستان کے اندر آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں انہیں کو ای کامرس انیبل کر دیں تاکہ آپ ایک مارکیٹ پلیس بلڈ کر دیں کہ جہاں پر جو ایگزسٹنگ گروسری اسٹورز ہیں وہ بھی اس مارکیٹ پلیس کا ہوک اپ کر کے اپنی انوینٹری کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں, اور کسٹمر بھی اسی مارکیٹ پلیس پہ جا کے انہی اسٹور کی ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, کیٹیگریز سب کیٹیگریز, اور کارٹ کو فل اپ کر کے اس کو 90 منٹس کے اندر ہم ڈلیور کر سکتے ہیں. ہم آج یہاں پر $1,00,000 مانگنے آئے فار 10% ایکویٹی ان دا کمپنی. $1,00,000 مطلب کروڑ روپے؟ جی کروڑ روپے. کچھ کہہ رہے ہیں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں تقریباً 1.5 سال ہو گئے اس کو لائیو کیے ہوئے. ہم نے لاسٹ ایئر تقریباً جون جولائی کے اندر اپنی موبائل اپلیکیشن لائیو کی تھی. تھوڑا سمجھاتے ہیں کہ اف آئی ڈاؤن لوڈ دی ایپ, میں آپ سے آرڈر کرتا ہوں, ویئر دی آرڈر گوز, اور وہاں سے کس طرح ڈلیوری کس طرح ہوتی ہے, آرڈر کس طرح ملتا ہے شاپ کو. ٹو کیپ آور 90 منٹس ٹو 120 منٹس ڈلیوری ٹائم کا پرومس کرنے جو ہم فلفل کرنے کے لیے ہم اسی ایریا کے اندر سے جو ایگزسٹنگ گروسری اسٹور ہے اس ایریا کا ایک اچھا اسی کو ای کامرس انیبل کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کی جو پوائنٹ آف سیل سسٹم لگا ہوتا ہے اسی کو لائیو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ. یا فری آف کاسٹ کرتے ہیں یہ ہم ان کے ساتھ فری آف کاسٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کی جتنی سیل بلڈ کر کے دیتے ہیں ہم اس کے اوپر کمیشن چارج کرتے ہیں. تو اگر آپ فار ایگزامپل ڈیفینس کے اندر ہیں تو آپ کو HKB کو ہم نے لائیو انٹیگریٹ کر دیا ہے, تو ان کی انوینٹری ہماری اپلیکیشن کے اوپر شو ہو رہی ہے. جب بھی آرڈر آتا ہے تو ہم وہی آرڈر ان کو ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈیش بورڈ بلڈ کر کے دیے ہوئے, وہ اس ڈیڈیکیٹڈ ڈیش بورڈ کے اوپر ان کا آرڈر چلا جاتا ہے. وہاں پر ان کے سائنڈ شاپرز ہیں, ہم نے ان کو موبائل اپلیکیشن شاپر کی بھی بنا کے دی ہوئی ہے جس کے اندر وہ آرڈر دیکھ سکتا ہے کہ کون سے آئٹم اویلیبل ہیں, کون سے ان اویلیبل ہیں, اور وہی پھر وہ پیک کر کے جو ہماری لاجسٹک ٹیم ہے اس کو دے دیتے ہیں, اور وہ گھر جا کے اس کو ڈلیور کر دیتے ہیں. آپ کے باقی جو سملر اس طرح کی کمپنیز ہیں جو یہ ابھی ایگزسٹنگ کر رہی ہیں, لاہور میں بھی ہیں, کراچی میں منڈی ایکسپریس ہے, یہاں پہ آئی تھنک کارٹ 99 یا اس کے نام سے, ڈفرینشیشن کیا ہے آپ کی کمپنی؟ جو باقی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں اس سے ہم ڈفرینٹ ایسے ہیں کہ دے آر موسٹلی انوینٹری لیڈ ماڈل کے اندر, اور اپنے ویئر ہاؤس سیٹ اپ کر دیے ہیں اور وہاں سے ڈلیور کرتے ہیں. بٹ ہمیں ہماری یہ فیل ہے کہ پاکستان کے اندر آلریڈی 14,000 کے قریب جو ہے وہ گروسری اسٹور ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ہم اگر انہی کو ای کامرس انیبل کر دیں تو پہلی چیز کتنے وینڈرز کو کیا آپ نے, کتنے ہمارے پاس 6 وینڈر ہیں. کچھ وینڈر ایسے ہیں جن کے ملٹیپل سٹورز بھی ہیں, جس طرح HKB ہے اس کے ملٹیپل سٹورز ہیں, تو ہم نے ملٹیپل لائیو کرے. تو کوئی وینڈر جس کے ملٹیپل سٹورز ہیں تو ہم اس کے ملٹیپل سٹورز بھی لائیو کر دیں گے. اور ہمارا ویژن بھی یہی کہ موونگ فارورڈ آپ کے ایک ایریا کے اندر ملٹیپل سپر مارکیٹس ہو سکتی ہیں, ملٹیپل میٹ کی شاپس ہو سکتی ہیں, مطلب اینی تھنگ وچ سیو یور لوکل ٹرپ. مطلب کون سے ایریا میں بھی آپ آپریشنل ہیں؟ ہم آلموسٹ اسکری لیول سے لے کے ٹھوکر تک ہر جگہ آپریشنل ہیں. ایوریج باسکٹ سائز کیا ہے ہمارا؟ ایوریج باسکٹ سائز جو ہے تقریباً ہم 2000 سے شروع ہوئے تھے, ناؤ وی آر ایٹ 1600 روپیز باسکٹ سائز. اور اس پہ ایوریج کمیشن کتنا ہے آپ کا؟ ابھی ہم کسی اسٹور کے ساتھ ہم 3% پہ ہیں, کسی کے ساتھ ہم 5% پہ ہیں, کچھ اسپیشلٹی اسٹور ہیں. اور اس کی فلفلمنٹ کون کر رہا ہے, آپ کر رہے ہو یا وہ لوگ ڈائریکٹ؟ ڈیپینڈز. اگر تو اسٹور کی اپنی لاجسٹکس ٹیم ہے اور دے ہیو اے ویری سوفسٹیکیٹڈ لاجسٹکس ٹیم جس کے اندر جو ہماری ایز پر ریکوائرمنٹ ہے کہ رائڈرز ٹرینڈ ہیں, تمیزدار ہیں, 90 منٹ سے پرومس فلفل کر سکتے ہیں, تو وی آر جسٹ ای مارکیٹ پلیس, پاس آن دا آرڈرز ٹو دیم. اگر ان کے پاس نہیں ہے اور اس ایریا میں وہ ایک اچھا اسٹور ہے جو ہمارے کام کرنے کو بھی تیار ہے, تو ہم ان کو بلڈ کر کے دے دیتے ہیں. مطلب رائڈرز ہمارے ہیں اسٹور سے پوائنٹڈ ہے اور وہیں سے ڈلیور کر کے. ابھی ہمارے پاس تقریباً 9 رائڈرز کی ٹیم ہے جو ڈفرینٹ اسٹریٹجیکلی پوائنٹڈ ہے. کچھ گلبرگ میں. کیا ابھی نمبرز کیا جنریٹ کر رہے ہیں, کیا سیلز ہیں, کتنے کسٹمرز ہیں؟ ابھی ہم نے لاسٹ منتھ جو ہے وہ اراؤنڈ تقریباً 2.2 ملین کی ریونیو ہے, اینڈ وی ہیو ڈلیورڈ اراؤنڈ $1,500. آرڈرز کا سائز اور جو ہماری ریونیو سائز ہے وہ پچھلے 2-3 مہینے میں وی ہیو گرون لائک 1 سے 2 کرنا مشکل تھا, 2 سے 4. جیسے جیسے آرڈرز بڑھتے جا رہے ہیں تو ایک وہ ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے, لوگ دوسروں کو ریکمینڈ کرتے ہیں. سوری, ریٹینشن ریٹ ہماری آلموسٹ ہمارے ہر مہینے 60 to 70% آرڈر ریپیٹ کسٹمر سے ہوتے ہیں. 30 to 40% ہمارے نئے کسٹمرز ہوتے ہیں. I need to bring this to a close now. I am interested in this because I prefer shopping online than, کہ آپ جائیں وہاں physically. دوسرا, I think one of the problems it resolves is
میری بیوی بھی گھر پہ مجھے کہتی ہے یار یہ دیکھو یہ مہنگی چیزیں لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیر از اے لاٹ آف ٹرانسپیرنسی بٹوین دس. اور اس میں آئی تھنک انڈسٹری کا اسکوپ آپ کے پاس ہے. اف یو کین گیٹ 1 or 2 گڈ برانڈس تو والیوم بڑا زیادہ گا. بٹ 10% از ٹو لٹل جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اف یو کین ڈو 20% ان دس اماؤنٹ تو آئی ایم ولنگ ٹو انویسٹ ان دس. کاؤنٹر کہہ رہے ہیں کروڑ روپے 20% ایکوٹی کے اوپر. وہ اس کو روئن کرنا ہے ذرا. میں بھی انٹرسٹڈ ہو رہا ہوں اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کاؤنٹر کیسے کروں. بیسکلی کیا ہے کہ ایز اورینٹ اینڈ وی آر آلسو ورکنگ آن ہم ایک اسمارٹ ریفریجریٹر پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ آپ کے فریج کو آٹومیٹکلی پتا ہو کہ آپ کو کس گروسری کی ضرورت ہے, وہ آٹومیٹکلی آرڈر کر دیں. تو یہ والا پزل تو ہم نے کسی حد تک کریک کر لیا کہ فریج کو پتہ چل جائے. اب جو دوسرا پارٹ ہے نا کہ وہ گروسری آرڈر ہو جائے اور وہ گھر تک آ جائے, دروازے تک آ جائے, وہ ایکسپرٹیز ہمارے پاس نہیں ہے. So this is why I've been thinking about this آپ کا جو اسٹارٹ اپ ہے and it's making a lot of sense to me. تو آپ کو کاؤنٹر تو بولے نا ذرا, مزہ تب آئے گا. یار میرا ان کا سیم ہے جو میں سوچا تھا انہوں نے بھی وہی بول دیا. تو آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کروڑ روپے 20% پہ. آپ بھی کروڑ روپے 20% یا یہاں تو دنگل ہونے لگا بھائی, لڑائی کرنی پڑے گی. پھر آپ کچھ نہیں کریں گے. میں ویسے کمزور بندہ ہوں, میں سائڈ پہ اسٹیپ ہو جاتا ہوں ان کے بیچ میں, تو میں کچھ نہیں جاؤں گا. بٹ جینوئنلی آئی تھنک بوتھ آف دیم آر بیٹر پلیس دین آئی ایم ٹو ہیلپ یو ان دس. اس وجہ سے آئی تھنک لائک آئی ول پاس. تو جی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس دونوں بالکل سملر آفرز ہیں کہ دونوں انویسٹرز کی طرف سے کروڑ روپیہ 20% ایکوٹی. اب یہ ڈیسیجن آ گئی انٹرپرینور کے ہاتھ میں کہ وہ اس کو کہاں تک لے کے جائے گا. I'll do something. I'll come down to 17%, but I'll help you in logistics as well. So we make motorcycles as well. آپ کو جب بھی whenever you want motorcycles, we will give it to you at cost or on installments. تو آپ 17% پہ آپ آ جاتے ہو. 3% وہ بھی کم plus as many motorbikes as they want on installments. ٹھیک ہے. So for they to build up their logistic network. تو 17% پہ آپ آ گئے, کروڑ روپے آپ دینے کو تیار ہیں. آپ صرف 20 پہ اڑے ہوئے ہیں یا آپ بھی نیچے ہیں؟ دیکھیں ان کے 9 رائڈر ہیں, 9 موٹر سائیکلز وہ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے لاکھوں ریفریجریٹرز دے رہا ہوں جو کہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو آلریڈی بڑی اچھی ڈیل دے رہا ہوں. بٹ 17 اور 20 میں بڑا فرق ہے. 3% کے لیے 9 موٹر سائیکلیں یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں. نو نہیں, انشاءاللہ جب وہ 20 30 40 پہ جائیں گے. یعنی آپ یو اسٹیکنگ ود 20%, 20% کروڑ روپے. بیکاز آئی تھنک مائی آفر از برنگنگ اے لاٹ مور آن دا ٹیبل. Actually, no offense to you. No offense. چلو یعنی آپ 20 پہ رہتے ہیں کروڑ پہ, آپ 17 پہ. Which, by the way, I still think is a better offer. 20% والی. اچھا آپ والی بہتر آفر ہے, آپ کو اوپر یقین ہے. ربی کو اوپینین دینا تم نے جلدی سے. I think the way to crack it is وہ logistics آپ کے صحیح ہونے چاہیے. تو اگر between the two, no offense, پر I would take شریار's offer. اچھا لیں جی, آپ کے پاس 2 آفرز ہیں. یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ 2 انویسٹرز آپ کو آفرز پہ لڑ رہے ہو آپس میں. This is a great success for you. So what do you want to choose? کم زیادہ؟ میرے خیال میں ربیل سے اگری کروں گا کہ ہمارا جو زیادہ پزل میں سب سے ٹف پارٹ ہے وہ لاجسٹکس ہے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی آن ڈیمانڈ گروسری ہو, فوڈ ہو, وٹ ایور اٹس آن ڈیمانڈ, آپ کو اس میں لاجسٹکس کو کریک کرنا سب سے مشکل ہے. آپ بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں, کس کو پک کرنا آپ؟ شہریار کی آفر کے ساتھ جاؤں گا. شہریار آپ کی آفر سے جانا چاہتے ہیں 17% کروڑ روپے. مبارک ہو جی. تھینک یو. یہ آپ نے آج کا شو دیکھا ہے ہمارا شو دا ونڈرفل اسٹوری آف عمران زمین.com کی آپ نے کہانی سنی ہے. اس کے اندر آپ نے ایک ایسی کمپنی دیکھی جو ایک بورڈ ممبر رابیل کو 2.5% ایکوٹی کے اوپر اپنا بورڈ ممبر بنا گئے, اور آج ہم نے ایک انویسٹمنٹ دیکھی ایسی جو کہ 17% پہ ہم نے 1 کروڑ روپیہ گروسز ریز کر رہے ہیں. گروسر ایپ
یہ بہت بڑا سکسیس ہے اس شو کا, یہ بہت بڑا سکسیس ہے ہم سب کا. آپ سب کو بہت مبارک ہو. آپ اس شو کو دیکھتے رہیں, ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. یور فیڈ بیک میٹرز اے لاٹ. یہ آپ کا شو ہے, یہ پاکستان کا شو ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.